دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں ایک بک کا ریویو کرنا تھا. میں عشق اور وہ کیسر عباس صاحب کی بک ہے, اس کا میں ریویو کرنے لگا. میں نے مکمل بک پڑھی, میں نے کہا ریویو کرتے ہیں. میں نے سر کیسر کو میسج کیا کہ میں ریویو کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کیا کریں, بڑے جوش کے ساتھ, جذبے کے ساتھ اسے کیا کہتے ہیں ریویو کیا. ساری ویڈیو ریکارڈ ہوئی. بعد میں پتہ چلا کہ بٹن آن کرنا بھول گیا. تو جب یہ اکثر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے کہ انسان اکثر نا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میں بڑی محنت کر رہا ہوں, میں بڑی اسٹرگل کر رہا ہوں, میں بڑی تفدو کر رہا ہوں, لیکن اکثر انسان اپنی زندگی کا جو بٹن ہے نا وہ دبانا بھول جاتا ہے. وہ بٹن کیا ہے پتہ ہے؟ اپنے آپ کو موٹیویٹ ہی نہیں کرتا اس ٹائم. نہیں, موٹیویشن تو ہوتی ہے, موٹیویشن ہوتی ہے. وہ بٹن کیا ہے؟ خود کو آلریڈی تیار نہ رکھا. نہیں, وہ بٹن کیا ہے جو دبا نہیں ہوا؟ تو پھر ہماری سوچ ہے یہ ہم خود ہیں جو ہم اس سائڈ پہ جانا نہیں چاہتے. ہاں, یہ آپ کی بات بالکل کچھ ٹھیک ہے کہ جو ہماری زندگی کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا ٹارگٹ کیا ہے. ہم بڑی موٹیویشن کے ساتھ ہیں. بہت سارے میں بچوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی کیا زندگی کا مقصد ہے, تو وہ اکثر کیا کہتے ہیں, اور بس سر میٹر کرنی ہے, پیسے کرنی. مقصد پتہ نہیں. محنت بہت کر رہے ہیں لیکن محنت کرنے کا طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے, راستہ بھی نہیں پتہ. ٹھیک ہے, تو زندگی کا گول ہی نہیں سیٹ ہوا. تو اسی طریقے سے میں نے جب اس کو سیکنڈ ٹائم ریکارڈ کیا تو پہلے جتنے جذبہ اس سے ریکارڈ نہیں ہو سکے. تو وہ میرا ریویو جو بہت اچھا نہیں ریکارڈ ہوا, اچھا ریکارڈ ہوا لیکن بہت اچھا, کیونکہ میں پہلے بڑے جذبے کے ساتھ بول چکا تھا. تو اکثر انسان کے زندگی میں ایسا موقع آتا ہے کہ انسان ایک دفعہ کوئی کام کرتا ہے وہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے, لیکن اگر بائی چانس وہ کام کسی سرے نہ جائے, کسی مقام پہ نہ جائے, تو دوسری دفعہ وہی کام کرنے پہ اچھا نہیں لگتا, دل ہی نہیں کرتا دوبارہ وہ کام کرنے کا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں عام طور پہ بچوں کو کہتا ہوں 9th کلاس میں کہ بیٹا 9th کلاس کے آپ کی پروفیشنل زندگی کا پہلا سٹیپ ہے. اگر آپ کی 9th اچھی ہوگی تو 10th بھی آپ کو پڑھنے کو دل کرے گا, 10th اچھی ہوگی تو فرسٹ ایئر پڑھنے کو دل کرے گا, سیکنڈ ایئر پڑھنے کو دل کرے گا. سو انسان آگے جاتے ہوئے اچھا لگتا ہے. آپ تعلیم کی بات نہ کریں, کوئی بھی کاروبار کریں. اگر آپ نے ایک کاروبار سٹارٹ کیا, فار ایگزامپل کوئی بھی کام سٹارٹ کیا, اور ود ان اے منتھ آپ کو اتنے سارے آرڈرز آ جائیں, یا اتنا سارا بزنس آپ کو آ جائے, اتنے سارے گاہک آ جائیں آپ کے پاس, تو آپ اور زیادہ محنت کریں گے اور زیادہ آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے, لیکن اگر سپوز کریں کچھ عرصے تک آپ کے پاس وہ گاہک یا وہ بزنس نہ آئے, وہ اتنی انکم نہ ہو, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, فرار ہو جاتے ہیں وہاں سے. السلام علیکم, میرا نام ہے مندیپ کیانی اور میں ہوں آپ کا میزبان. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کے ہمارے میزبان ہیں اجمل کامیانہ صاحب. آئے اجمل صاحب سے ملتے ہیں. السلام علیکم اجمل صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے آپ ایک استاد بھی ہیں, تو ہم آج آپ سے جو پیچھے امتحانات ہوئے ہیں, میٹرک ہو گیا کہ آپ کو پتہ ہوں گے کہ فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, 9th 10th کے, کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آگے اسٹوڈنٹس کو کیا کرنا چاہیے, رزلٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کب آئے گا؟ دیکھیں, فیڈرل بورڈ کی بات کریں تو انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ ایس ایس سی یعنی 9th 10th کا جو رزلٹ ہے یہ 12 جولائی کو ایکسپیکٹڈ ہے. اگر کوئی اور مس بہیو نہیں ہوتا ان کے ساتھ, یا کوئی مس چانس نہیں ہوتا, تو 12 جولائی کو ایکسیپٹڈ ہے, یعنی نیکسٹ ویک میں یہ ایکسیپٹڈ ہے کہ رزلٹ آ جائے گا. 12 جولائی کو کیا ڈے بن رہا ہے آپ کے اندازے سے؟ آئی تھنک سو, کیلکولیٹ کر لیں, کیلکولیٹر آپ کے پاس ہے. 12 جولائی کو تقریباً 11 بجے انہوں نے ٹائم دیا ہے کہ 12 آج جیسے کہ 7 جولائی ہے, 12 5 ڈیز کے بعد مین فرائیڈے کو آلموسٹ. ٹھیک, تو اب آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جنہوں نے میٹرک کیا یا 9th کیا, اب آپ ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے, ان کو کس طرح آپ موٹیویٹ کریں گے؟ دیکھیں, جو 9th انہوں نے کیا ہے تو وہ تو ڈیفینیٹ سی بات, اپنے اداروں میں آلریڈی پڑھ رہے ہیں, اور 10th کی تیاری سٹارٹ کر دی انہوں نے. اور جن بچوں نے ابھی صرف 9th پڑھ کے آگے تیاری شروع نہیں کی 10th کی, اور وہ فری بیٹھے ہوئے ہیں, یا جن اداروں نے بچوں کو سمر کیمپ نہیں لگایا, وہ بچوں کو کافی حد تک نقصان کر رہے ہیں. جس طرح کہ آپ ایک استاد ہیں, آپ نے سمر کیمپ لگایا ہوا ہے؟ ڈیفینیٹ سی بات ہے. آئی تھنک سو کہ آج کے دور میں بچے کو فری چھوڑنا ایک ہفتے کے لیے بھی بچے کا بہت زیادہ نقصان ہے. جس طرح ہونا چاہیے. جس طرح اجمل صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ میٹرک کے بعد اب آپ اسٹوڈنٹ کو کس طرح موٹیویٹ کریں گے, آگے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ایک ہوتا ہے موٹیویشن, ایک ہوتا ہے کاؤنسلنگ. تو ہم یہاں پہ موٹیویٹ بچے کو نہیں کرتے, ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں. کاؤنسلنگ کو موٹیویشن میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کاؤنسلنگ کس لحاظ سے کرنا چاہیں گے؟ اچھا, کاؤنسلنگ 2-3 لحاظ سے کریں گے کہ پہلے تو بچے کو جاننا ہے کہ بچے کا لیول کیا ہے, اور جو بچہ ہمارا ہے وہ کس لیول پہ جا کے کون سا کام کرنا چاہتا ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو کاؤنسلنگ اور ہے, ایڈوائز اور ہے.
ہمارے معاشرے میں ہمارے پیرنٹس، ہمارے ٹیچرس، ہمارے بڑے، ہمارے کزنس، ہمارے ہمسائے والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے انکل، ماموں، چاچو، تایا، یہ سارے جو ہیں ان میں سے کسی کو بھی کاؤنسلنگ نہیں آتی، یہ صرف ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں. اور ایڈوائز کرنے سے کیا ہوتا ہے، میں آپ کا 1-2 منٹ لوں گا. ایڈوائز کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے پہ اپنا فیصلہ تھوپ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس نے یہ کیا آپ بھی یہ کر لو، اس نے یہ کیا آپ بھی یہ کر لو، اس نے آئی سی ایس کیا آپ بھی آئی سی ایس کر لو، اس نے آئی کام کر کے بینک میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا آپ بھی یہ کر لو، وہ میڈیکل میں انجینئر ڈاکٹر بن گیا آپ بھی یہ کر لو. تو آپ یہ کہتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تو کیا ہونا سی چاہیے؟ بات ہے، بالکل بھی نہیں. تو اس کی جگہ کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بچے کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں، ایک بچے کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کا مشورہ کیا اس بچے کے لیے ٹھیک ہوگا؟ نہیں ہوگا. اب اگر بچے کوئی پوچھ لے جی اب ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے، اب ظاہر سی بات ہے بچے نے بھی میٹرک کیا 10 سال پڑھا، اب جس نے کوئی 15-16 سال پڑھا کوئی مقام پہ کوئی بندہ، تو اب وہ تو ظاہر سی بات ہے کوئی مشورہ تو دے گا نا. غلط مشورہ دے رہا ہے. کس طرح؟ ایک انسان پی ایچ ڈی بھی کر لے اور وہ بچے کو اگر مشورہ دے رہا ہے تو غلط دے رہا ہے. تو اس کو کیا دینا چاہیے گا؟ مشورہ نہیں دے گا. وہ مشورہ نہیں دینا چاہیے، اس کو کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. کاؤنسلنگ اور مشورے میں فرق ہے. تو اب آپ ایک اسٹوڈنٹ کی کاؤنسلنگ اس بارے میں کیا کرتے ہیں؟ اب میں آگے آپ مثال کے طور پہ آپ کے پاس میں نے میٹرک کیا ایف ایس سی کی، اب مجھے آگے کیا کرنا چاہیے؟ آپ مجھے کس طرح موٹیویٹ کریں گے کاؤنسلنگ میں؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہمارے سسٹم میں چل رہا ہے کہ آپ یار آپ کے اچھے مارکس آئے تو ایم بی بی ایس کر لیں، آپ کے تھوڑے سے کم آئے تو انجینئرنگ کر لیں، اس سے کم آئے تو آئی سی ایس کر لیں، اس سے کم آئے تو آئی کام کر لیں، اس سے کم آئے تو ایف اے کر لیں، اس سے کم آئے تو ڈپلومہ کر لیں. یہ ایک لاجک سی ہے لیکن یہ فضول لاجک ہے. ٹھیک ہے، اصل چیز ہوتی ہے بچے کو جان کر فیصلہ کروانا کہ بچے کے لیے کیا چیز صحیح رہے گی. ٹھیک ہے، ایک بچے کا انٹرسٹ فائنڈ کر کے اس کو اس کی مطابق سجیشن دینا کہ آپ کی یہ فیلڈ آف اسٹڈی آپ کے لیے صحیح رہے گی. تو اب جس طرح کہ میٹرک کے بعد 2-3 مہینے فری ہوتے ہیں، اس میں اب بچے کو سوچنا چاہیے کہ اس میں کیا کرنا چاہیے، کہ کس لحاظ سے اس کو اپنے وہ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے. سمپل سی بات ہے. پہلی اگر ہم بات کریں، اگر آپ کہتے ہیں کہ میٹرک کے پاس میٹرک کے ایگزام کے بعد 3 مہینے فری ہیں رزلٹ تک، تو یہ بے وقوفی ہے کہ وہ 3 مہینے فری ہے. وہ 3 مہینے فری نہیں ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑی پرابلم ہمارے اسٹوڈنٹس کی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم 3 مہینے فری ہیں عیاشی کریں، لیکن ایکچوئل میں وہ 3 مہینے اس کے لیے اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کرنے کے لیے انتہائی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو وہ ڈیسائیڈ نہ کر پاتا. اب 10 رشتہ دار ہیں گھر میں، بڑے 3-4 بہن بھائی ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی فیلڈ میں، جو جس فیلڈ میں اب بندہ اس فیلڈ میں آ جاؤ، اس فیلڈ میں آ جاؤ، اس فیلڈ میں آ جاؤ، اب بندہ کس کی طرف جائے؟ میں سب سے پہلے کیمرے میں دیکھے نا، یہ بڑوں سے کہتا ہوں خدا رہا بچے کو گائیڈ کرنا بند کر دیں. جو بڑے ہیں نا ہمارے معاشرے کے، باپ، دادا، پردادا، ٹھیک ہے، چاچے، مامے، تائے، کزن، بڑے بنے ہوئے ہیں سارے، انہوں کو معافی مانگ رہا کہ بچے نے معاف کر دو، پلیز بچے نے معاف کر دو. وہ کہتے ہیں کہ ایک باپ پہ خود کچھ نہیں بن سکتا، وہ چاہتا میرا بیٹا ڈاکٹر بنے. باپ خود کچھ نہیں بن سکتا، میرا بچہ انجینئر بنے. یعنی باپ اپنی زندگی کی خواہشات اپنے بچے پہ، اپنی بچی پہ تھوپ دیتا ہے. تو اب گھر والوں تو کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا، بس ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، امیدیں ہوتی ہیں. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے بچہ اس امیدوں پہ پورا بھی اترے گا کہ نہیں. آپ تھوپ دیں گے جب ہر چیز اس پہ زبردستی کریں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا اس بچے کا. میرے پاس ایک دفعہ ایک والد صاحب ایک بچہ آیا، اب وہ بچہ کیمسٹری 2nd ایئر کی کیمسٹری میں آئی تھنک سو کوئی 3 دفعہ فیل ہو چکا تھا. میرے پاس آفس میں آئے کاؤنسلنگ کے لیے، تو والد صاحب کہتے ہیں سر بچے کی کاؤنسلنگ کریں، یہ کیمسٹری میں ہی کیوں فیل ہو رہا ہے، باقی سبجیکٹس پاس ہیں. تو میرے سامنے بیٹھ کے وہ بچہ یہاں ایسے سپوز کرنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں سامنے چیئر پہ آفس میں بیٹھا ہوا ہوں، تو بچہ اپنے باپ کی طرف کہتا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے کیمسٹری نہیں رکھنی ایف ایس سی میں، آپ نے کہا تھا کہ کیمسٹری رکھیں. اسی انداز میں بات کی اس نے اپنے باپ سے. اب باپ یہاں پہ خاموش ہے. مجھے بتائیں کہ اب اچھا فیصلہ ہوا ہے؟ نہیں، اب بچے نے اب رکھ لی تھی، جو بھی ہوا تھا اس میں بھی تھوڑی محنت کر کے پاس ہو جاتا. ایسے دیکھیں پاس ہو جانا ٹھیک ہے، لیکن بچے کا ایک مائنڈ ہی نہیں ہے ایک سبجیکٹ کا، اس کے لیے اس میں پاس ہونا بھی مشکل ہے. اور یہ ایک کیس نہیں ہے. لاسٹ ایئر بھی ہمارے پاس ایک بچہ ایسا آیا کہ جو میڈیکل نہیں کرنا چاہ رہا تھا، وہ آئی سی ایس کی طرف جانا چاہ رہا تھا. اس کی والدہ بضد تھی کہ اس نے میڈیکل کرنا ہے، اور آئی تھنک سو کہ وہ 1st ایئر میں بھی ایک سبجیکٹ میں فیل تھا. کیا ہی ریزن ہے؟ 1st ایئر کی کیمسٹری میں فیل تھا، کیوں؟ وہ نہیں کرنا چاہ رہا. زیادہ تر عوام میڈیکل کی طرف یا انجینئرنگ کی طرف کیوں جاتی ہے، باقی طرف کیوں نہیں جاتی؟ نہیں خیر اب تو ایسا نہیں ہے. اب تو میرے خیال سے جو سلجھے ہوئے ماں باپ ہیں نا، وہ اسپیشلی میں ایگزامپل دوں اگر، کہ جو بھی سلجھے ہوئے ماں باپ وہ کہتے ہیں بیٹا جی اپنا خود ڈیسائیڈ کریں. جو سلجھے ہوئے ہیں وہ اپنی خواہشیں تھوپتے نہیں بچے پہ.
ہاں ایک رستہ دکھانا, خواہش ظاہر کر دینا, اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ, لیکن زبردستی کرنا اٹس اے بیڈ تھنگ. آپ خواہش ظاہر کرتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے, ہاں یار میری خواہش ہے کہ میری اولاد میں کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی انجینئر ہو. یہ تو ہم نے باتیں کر لی میٹرک کے بعد کی, کہ میٹرک کے بعد بچے کو, اب میٹرک کے بعد تو چلو جی ایک طرف چلا گیا, کوئی بھی سبجیکٹ رکھ لیا, ایف ایس سی کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں دیکھیں ہماری سوسائٹی کا جو کنسپٹ ہے یہ بڑا کمزور ہے. دنیا انٹرنیشنل لیول پہ چلی گئی ہے, اور انٹرنیشنل لیول کی اگر ہم بات کریں یو کے یو ایس اے کی, چائنا, جاپان, جرمنی, یورپین کنٹریز کی ہم بات کریں, تو بچے کی اصل کاؤنسلنگ ہوتی ہے 5th 6th کلاس کے بعد. ٹھیک ہے, وہ اس 5th 6th کلاس کے بعد ہی اسپیشلائز ایکسپرٹ ہوتے ہیں, کاؤنسلر ہوتے ہیں, سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں. وہ بچے کو آبزرو کرتے 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 1 کلاس سے لے کر 5 6 کلاس تک دیکھ لیتے ہیں, پہچان کر لیتے ہیں کہ بچے کے لیے کون سی فیلڈ آف اسٹڈی اچھی رہے گی. تو ایسا پاکستان میں کیوں نہیں ہوتا؟ پاکستان میں ہوتا ہے کیا یہ بتا دیں. اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو آئی تھنک سو کہ پاکستان کے ایجوکیشن سٹینڈرڈ اس وقت پہلی 100 کنٹریز میں بھی نام نہیں آتا. پہلے 100 ٹاپ کی یونیورسٹیز جو ہیں, سوری میں کنٹریز کا نام, ٹاپ کی 100 یونیورسٹیز, اس میں بھی نام نہیں آتا پاکستان کا. پاکستان میں ویسے اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں, تو یہ کسی کام کی نہیں, آپ لوگ کہتے ہیں. دیکھیں ایک ہے یونیورسٹیز اچھی ہے نو ڈاؤٹ, لیکن ہے کہ ایجوکیشن سسٹم, ہمارا سسٹم کیا ہے. تو اب آپ سسٹم کو تھوڑا ہی بدل سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے. نہیں ہم نہیں بدل سکتے, لیکن یہاں پہ جو پیرنٹس ہیں جو میری بات سن رہے ہیں وہ بدل سکتے ہیں. وہ کس طرح بدلیں گے؟ وہ اب آپ کو ایک کہیں گے سر جی اس طرح اس طرح. ہاں پیچھے تو آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے سے تو کچھ نہیں نہ ہو سکتا. یہ ہے اصل چیز ہے کہ میں یہ سمجھ سکتا ہوں ٹیچر سسٹم کو نہیں بدل سکتے, ماں باپ بدل سکتے ہیں. وہ کس طرح بدلیں گے؟ وہ اپنے آپ کو کس طرح بدلیں گے؟ پڑھائیں گے آپ, سب کچھ آپ کریں گے, ماں باپ لے بولیں جی اجمل صاحب اب ہم آپ بتائیں جی ہم خود کو کس طرح بدلیں. یار ایک سمپل سی بات ہے, بچہ اچھا چوز کرے برا چوز کرے, کچھ بنے نہ بنے, ٹیچر کو فرق پڑتا ہے یا ماں باپ کو؟ ماں باپ کو پڑے گا. ٹیچر کو فرق پڑتا ہے؟ رتی بات بھی نہیں پڑے گا. نہیں پڑے گا. ٹیچر پڑھائے گا, اگلی سال اگلے کلاس ہو جانے دے گا. ٹھیک ہے, تو سمپل سی بات ہے کہ بچے کا جو فیوچر وہ ماں باپ کو یا بچے کو فرق پڑتا ہے, تو ماں باپ اور بچے کو ہی فیصلہ کرنا کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے. تو اب جس طرح کہ اسکولز وغیرہ ہیں یا کالجز ہیں, ان میں بھی تو تھوڑی موٹیویشن ہونی چاہیے نا, کہ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ بچہ جس فیلڈ میں آ رہا ہے تو کچھ ٹائم اس کو دیکھیں اس فیلڈ میں چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا. ٹیچرس بھی تو انالائز کر سکتے ہیں. بالکل, میں اگر اوورال بات کروں تو پیرنٹس انالائز کر سکتے ہیں, اس کے بعد سب سے بڑا کام ٹیچرز کا یہ ہے کہ ٹیچر انالائز کر سکتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہماری ٹیچرز کی کاؤنسلنگ نہیں ہے. اس وقت پاکستان کے پرائیویٹ ایجوکیشن میں پڑھانے والی جو میڈمیں ہیں معذرت کے ساتھ, وہ میڈمیں تقریباً میں کہوں کو 80% یا 70%, خیر میں پرسنٹ کا نام نہیں لوں گا, اس کی وجہ یہ پچھلے دنوں میں ساحل عدیم کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ میرے ساتھ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, کہ انہوں نے بھی اتنے پرسنٹیج کو ڈائریکٹ, کیونکہ یہ کوئی ریسرچ نہیں ہے, کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا, تو جب انسان بات کر رہے تھے ساحل عدیم صاحب بھی, تو اس وقت بھی یہ کامن زبان سے نکل آتا کہ اتنے پرسنٹ ہے, اور ریالٹی اس کے آس پاس ہی ہوتا ہے, کوئی خاص فرق نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی کوئی ایگزیکٹ ڈیٹا نہیں ہے. تو میں اگر اوورآل بات کروں, میں جہاں تک بھی گیا ہوں, میں نے تقریباً مور دین 30,000 لوگوں کی کاؤنسلنگ کی ہے, اور اس میں موسٹلی فیمیلز ہیں, ٹیچرز ہیں, سٹاف ہے اسکولز کا, کالجز کا, یونیورسٹیز کا. تو اگر ہم اوورآل بات کریں نا, تو منیب آپ یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی ٹیچرز ہیں اسپیشلی پرائیویٹ اسکولز کے اندر اور لوکل اسکولز کے اندر, ان میں سے تقریباً کوئی 70-80 یا میں کہوں تو غلط نہیں ہے تو 90% کو خود نہیں پتا وہ ٹیچر کیوں بنی ہے. تو اب یہ گورنمنٹ اسکول کا تو پتا ہوگا نا کہ گورنمنٹ اسکول میں ان کو بھی نہیں پتا, پروفیسرز ہیں, ان کو بھی نہیں پتا, نے ان کو ہائر نہیں گورنمنٹ ہائر کیا ہے, لیکن پتا ان کو بھی نہیں ہے. وہ بھی گورنمنٹ کے چکروں میں تھا کہ چلو گورنمنٹ ٹیچنگ جاب ہو جائے گی, 2 بجے فری ہو جائیں گے, اس کے بعد پینشن لگے گی, ریٹائرمنٹ ملے گی, سکون سے کھاتے رہیں گے, بوڑھے ہوتے وقت گزر جائے گا. آپ چلے جائیں گورنمنٹ اسکولس کے اندر اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کا گول یا مقصد کیا ہے. یار بس زندگی میں کٹ رہی ہے تو بس صحیح ہے, یہ ہو گیا بس, میں کیا ہوتا ہے گول, کیا مقصد ہے. آپ چلے جائیں محلے میں, یہی سوال کہ زندگی کا گول مقصد, یہ جس بندے کا اپنی کاؤنسلنگ نہیں ہے, جس کو خود نہیں پتا کہ یہ میں کام کر رہا ہوں یہ ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. جس طرح کاؤنسلنگ تو ابھی پچھلے 10 سال سے تقریباً شروع ہوئی ہوگی, کیونکہ اتنا بڑا ٹائم نہیں ہوا. اس سے پہلے کاؤنسلنگ اتنی عام نہیں تھی. میں بہت کام ہو کہ کوئی کرا دیتا ہو تو کرا دیتا ہو. کاؤنسلنگ تو ابھی زیادہ تر شروع ہوئی ہے. اب جس طرح کے ٹیچرز ہیں گورنمنٹ اسکول کے, وہ تو اتنے پرانے ہیں, اب وہ کس کے پاس جاتے ہیں اپنی کاؤنسلنگ کے لیے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں.
काउंसलिंग उस वक्त भी पाकिस्तान में नहीं थी, काउंसलिंग आज भी नहीं है। काउंसलिंग का नाम तो है ना, अब नाम है लेकिन है नहीं। मैं पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी कि एक काउंसलिंग डिपार्टमेंट होता है यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मैं तो नहीं गया, मेरा एक दोस्त है वो वहाँ पे गए। उन्होंने कहा यार मुझे थोड़ी बहुत काउंसलिंग की ज़रूरत है, और लिटरली उसमें जो बैठने वाले लोग थे उन्हें पता ही नहीं कि काउंसलिंग कहते किसे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हम बच्चे को गाइड कैसे करें। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें टीचर, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मौजूद है और इतना बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर, इंटरनेशनली नाम है उसका, लेकिन उसके काउंसलिंग डिपार्टमेंट काउंसलर बैठा ही नहीं हुआ, पता नहीं किसको जॉब दे दिया और वो कमाई जा रहा है। उसे पता ही नहीं है कि बीएस के बाद बच्चों को कैसे गाइड करूं कि क्या काम करें। उसे पता ही नहीं कि बच्चा बाहर जाना चाहे फॉरेन कंट्री में तो कैसे गाइड करें, बच्चा पाकिस्तान में जॉब हासिल करना है तो कैसे गाइड करें। ये तो वही बात होगी ना जिस तरह आजकल वज़ीर आज़म साहब ने जितने भी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट्स हैं उनको बंद करते रहे, इसको भी बंद करवा देते हैं। हाँ यार, ये वैसे आप सियासी पॉइंट है, इसमें मैं बात लाजमी करूँगा, ठीक है, कि जितने भी वो समझ रहे हैं कि ये डिपार्टमेंट नहीं होने चाहिए उनको बंद करवा रहे हैं, ठीक है। और स्पेशली उनके एम्प्लॉयज़ को निकालना नहीं जा रहा, हाँ उनके एम्प्लॉयज़ को वो किसी न किसी प्रोविंस के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंदर। उनकी में भी कोई ना तनख्वाह में फ़र्क आता है, क्योंकि फेडरल की तनख्वाहें ज़्यादा हैं और उनकी तनख्वाहें कम हैं, फ़र्क आता है। लेकिन आई थिंक सो ये अच्छा फैसला है, आई थिंक सो ये अच्छा फैसला है। किसी ने मुझे बताया कि पाकिस्तान का एक डिपार्टमेंट है, उसमें काम काज जितना है कौन नहीं, तकरीबन मोर देन 80,000 एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं और काम काज कोई नहीं है। ये गवर्नमेंट की तरफ से वो पैसे जाए जा रहे हैं, उनके एसीज के, उनके ऑफिस के, उनके दफ्तरों के, उनके मामलात के, उनकी तनख्वाहें, उनकी रिटायरमेंट्स, उनके सब कुछ जाए जा रहे हैं, काम कोई नहीं। अब ये गवर्नमेंट की हमने बात सियासत भी छेड़ दी, गवर्नमेंट भी छेड़ दी, पढ़ाई भी छेड़ दी, ज़्यादा ही छेड़ दी है, मगर हम बात करते हैं काउंसलिंग की कि जो काउंसलिंग का डिपार्टमेंट था उसे क्यों नहीं उन्होंने बंद कराया। बस सिंपल, कौन बंद करवाए, जो बच्चा गया था वो बंद करवाए जाके। तो शिकायत तो कर सकते हैं ना, ये शिकायत किससे करे, प्रिंसिपल हो गए, इतने इतनी बड़ी अगर यूनिवर्सिटी इतने बड़े लेवल पे तो कोई तो हेड होगा जो सुन ले। ये देखें हेड होते हैं, लेकिन सिंपल अगर हम बात करें तो वो हेड तक बात पहुंचते पहुंचते करते करते एक बंदे की शिकायत पे कोई भी नोटिस नहीं देता। आप सपोज करें आपके घर वाले इलाके में, आपके इलाके में आपका घर है, बारिश होती है, लाइट चली जाती है, ट्रांसफार्मर ख़राब होता है, कोई भी इंफॉर्म ना करे तो क्या वापडा वाले आ जाते हैं? वापडा वाले 4 दिन नहीं आएंगे, कोई 1-2 इंफॉर्म करेंगे तो फिर चांसेस है कि 12 घंटे तक आ जाए। लेकिन वही अगर हर घर से कॉल जाए, वही अगर हर घर से बंदा उठ के वापडा के दफ्तर के सामने खड़ा हो जाए, आएंगे कि नहीं आएंगे? विद इन मिनट्स आएंगे वो। सेम इस तरीके से कि एक आधा वाक़या इस तरह हमारे पास आता है, और जिसकी वजह से मैंने आपको बता दिया एक्चुअली हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काउंसलिंग सेल है ही नहीं। आप अपने स्कूल के बच्चों की काउंसलिंग करते हैं इस बारे में? यार हम तो जहाँ तक हमसे हो सकता है कोशिश करते हैं लाजमी करें, और हमने इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट भी बनाए हुए हैं। हमारे स्कूल्स के साथ साइकोलॉजिस्ट भी अटैच हैं जो तमाम चीज़ों को लेकर चलते हैं और एनालाइज करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसा नहीं है कि हम खुद ही करते हैं, हम टीचर हैं नहीं, मैं खुद एक सर्टिफाइड काउंसलर हूँ और सीखा है कि काउंसलिंग करते कैसे हैं। अब जिस तरह के पब्लिक के कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, उसमें से तो सबसे बड़ा ये है कि अगर काउंसलिंग के लिए किसी को काउंसलिंग चाहिए मगर जिसके पास वो जाता है वो फीस बहुत ज़्यादा मांगता है, तो फिर वो किस तरह अपनी काउंसलिंग या फ़ीस की बात करते हैं ना आप। मैं एक इदारे के बारे में नाम नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। वो इदारा है आपकी स्किन केयर के बारे में, इसके बारे में स्किन केयर इस्लामाबाद में एफ सेक्टर के अंदर वो इदारा है। तो वो स्किन केयर का है। स्किन केयर किसे कहते हैं? जैसे वाइटनिंग, हेयर रिमूवर, वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, यानी शक्ल को वाइट करने के लिए, बालों को सेट करवाने के लिए, दाढ़ी को सेट करवाने के लिए, चर्बी को कम करवाने, या इस तरह का वो फिटनेस से रिलेटेड जो आपकी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है। इसके अलावा आपने लास्ट प्रोग्राम में बात की, जिम्स की भी बात की, तो वहाँ 5-5 हज़ार दे सकते हैं। और वो स्किन केयर में बात करूँगा, एक सेशन जो शायद मे भी आधे घंटे का 40 मिनट का होता होगा, एक सेशन 18,000 रुपये का, और ये सस्ते वाला है। इससे महंगे वाले भी हैं
वो तो फिर समझा रही है? एक सेशन कितने का है? 18,000 का। और पाकिस्तान का कौन सा काउंसलर जो 18,000 रुपये लेता हो? ये वो काउंसलर को भी पता ना हो कि इस बच्चे को किस तरह काउंसलिंग करनी है। नहीं, देखें, बच्चे को किस तरह पता होगा? मैं यही तो बात कर रहा हूँ ना, आपने कहा महंगे हैं, तो कौन सा काउंसलर जो 18,000 लेता है? देखिए वहां पे एक सेशन का हो सकता है कि आपको इतना फर्क ना पड़े, रंग सूरत है, कद काट या शक्ल बनावट में इतना फर्क है ना पड़े, लेकिन अगर काउंसलिंग का एक सेशन लेके आपने अपना अच्छा फ्यूचर डिसाइड किया है तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी आपकी। ठीक ठीक। तो मुझे बताएं, यहाँ 18,000 देना बेहतर है या यहाँ अगर 20 भी देना पड़े तो क्या बेहतर नहीं है? अब जिस तरह के पब्लिक है जी, हम उस काउंसलर के पास गए थे मगर हमें उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाया, तो वो क्या करे? अब एक अच्छा काउंसलर किस तरह ढूंढे पता? अच्छा, सिंपल सी बात है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक अच्छा काउंसलर कैसे ढूंढे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि जितने भी हमारे यहाँ लोग बैठे हुए काउंसलिंग वाले, वो नाम नहाद काउंसलर हैं। नंबर 1 हमें चेक करना चाहिए कि वो क्या पढ़ा लिखा बंदा है, नंबर 1। उसके बाद क्वालिटी या क्वालिफिकेशन है या नहीं, और क्वालिफिकेशन कहाँ से हासिल उसने की। दूसरी जो चीज़ है, काउंसलिंग करने के कुछ तरीके होते हैं, उसके लिए कोई सर्टिफिकेशंस करनी पड़ती हैं। क्या वो सर्टिफिकेशन हैं उनके पास? फिर उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि उन्होंने कितने को बंदों की काउंसलिंग की है, उसके पास एक्सपीरियंस है या नहीं। नहीं, अब कोई भी बंदा अपनी कहेगा जी आप काउंसलिंग कराते हो कराओ, अब ये तो वही बात होगी जी, दादे का नाम बताओ, अब्बू का नाम बताओ, परदादे का नाम बताओ, उसके दादे का नाम बताओ। इतना टाइम ही नहीं है जी भाई, आप जाएँ किसी और अच्छे काउंसलर को ढूंढो। आपको पता है आवाम जिस तरह की होती है जी, एक डिटेल कौन देता है? यार देखिए मेरी बात सुने, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं जो आपके सेहत का मुआयना करते हैं और पिछले हफ्ते का महीने का पूरा रिकॉर्ड आपसे लेकर बताते हैं कि आपको इशू क्या हो सकता है, उसके बाद भी वो टेस्ट करवाते हैं। तो काउंसलर भी डेफिनेट सी बात है कि एक इंसान है, वो जब तक आपको फुल एनालाइज नहीं करेगा, आपके टेस्ट नहीं देगा, ठीक है, तो उस वक्त वो फैसला नहीं कर पाएगा, आपको मशवरा नहीं दे सकेगा। तो यहाँ मेरी ये सजेशन है, तो कम से कम आप मार्केट में सर्च करें कि अच्छे काउंसलर कौन हैं, ठीक है, और उसके लिए उन देखें कि वो सर्टिफाइड हैं, उनका बायोडाटा देखें, नेट से देखें। एक अच्छे काउंसलर की पहचान किस तरह की जा सकती है? यार उनका बायोडाटा देखें, उनकी हिस्ट्री देखें कि वो उनकी जो हिस्ट्री है वो कुछ है भी या नहीं है, कि मोड़ के आज ही आया उसने बीएस किया हुआ तो कहूँ मैं काउंसलर हूँ, और उसने बीएस किया वो काउंसलर नहीं है। इसी तरह फिर काउंसलिंग के लिए ख़ास स्पेसिफिकेशंस टूल्स होते हैं, क्या उन्होंने कोई टूल्स बनाया भी हुआ है या नहीं। ये टूल क्या होते हैं जिससे पता चलता है कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है। और अक्सर इंसान अगर ओवरऑल हम बात करें तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे उस्ताद मोहतरम एक एग्जांपल बताते हैं कि पाकिस्तान के एक नौजवान पाकिस्तान से अमेरिका गया, उसने पीएचडी फिजिक्स या किसी ऐसे सब्जेक्ट में की हुई थी, तो जॉब के लिए या पोस्ट डॉक्टरेट के लिए या जॉब के लिए अमेरिका गया। ठीक, तो उन्होंने जाते साथ ही जॉब पे रखने से पहले या रिसर्च में रखने से पहले उन्होंने उनका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया, जिसे साइकोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं, जिसे हम काउंसलिंग टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट फ्यूचर में उसके लिए क्या बेहतर रहेगा। जब वो टेस्ट किया तो उसने कहा यार आप तो मैनेजमेंट या एचआर के बंदे हैं, आप तो फिजिक्स के बंदे ही नहीं हैं। उसने कहा यार मैंने पीएचडी कर ली, और इंसान पीएचडी करके कहता है ले मैं एक्सपर्ट बन गया इस फील्ड का, और आप कह रहे मैं एचआर का बंदा हूँ, मैंने जिंदगी के 30 साल लगा दिए पीएचडी में, और आप कह रहे मैं एचआर या मैनेजमेंट का बंदा हूँ। वो कहते हैं आप गलत हो सकते हैं, हमारा जो टूल है, हमारा टेस्ट है वो गलत नहीं हो सकता। अब हमारी बात माने, कोई छोटी मोटी एचआर या मैनेजमेंट की पोस्ट ले लें, आप अंदाज़ा करें कि उन्होंने उसकी बात मानी और छोटी मोटी एचआर या मैनेजमेंट की जॉब ले ली, छोटी मोटी असिस्टेंट के तौर पर, और विद इन 1 or 2 ईयर वो उस फील्ड का हेड था। क्यों? उसके अंदर वो टैलेंट था जो छुपा हुआ था। मैं अगर ओवर बात करूं, मेरे एक बड़े ही प्यारे और करीबी दोस्त है, यूनिवर्सिटी फेलो हैं, हॉस्टल फेलो भी हैं, यूनिवर्सिटी फेलो भी हैं। अब उन्होंने डिग्री तो कंप्यूटर साइंस की, लेकिन उसके अंदर जो स्किल था वो मैनेजमेंट का था। ठीक। तो यही प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर जो स्किल या टैलेंट है हमें वो देखना है, और अक्सर इंसान को नहीं पता होता। वहां पे कौन हेल्प करता है? काउंसलर। कौन हेल्प करता है? साइकोलॉजिकल टेस्ट। कौन हेल्प करता है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट। कौन हेल्प करता है कि हम अपनी रूटीन को देखें कि मैं कौन सा काम अच्छा कर रहा हूं। बच्चा खुद को भी एनालाइज कर सकता है। अब इस्लामाबाद को और पाकिस्तान के कुछ अच्छे काउंसलर्स के बारे में भी तो बता देना, अगर किसी ने जाना हो किसी काउंसलर के पास या आपके पास आना हो तो आप अपना एड्रेस भी बता दें। देखिए हमारा नंबर वगैरह तो नीचे गिवन होगा, आप बता दीजिएगा एंड पे कि नीचे गिवन होगा। प्रोफाइल अजमल कमियाना सर्च करें नेट से, एवरीवन कैन गेट एवरीथिंग अबाउट अस।
ٹھیک ہے. لیکن اگر میرے علاوہ اور کسی کے پاس جانا چاہتے ہیں، اس میں پاکستان کے بہت نامور نام ہے ایڈوویژن والا، ایجوویژن، ADUVISION. یہ ایڈوویژن ایک ویب سائٹ ہے اور ان کے جو ہیڈ ہیں کمال کے انسان ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے اندر ایک میرے خیال سے لاکھوں لوگوں کی شاید کاؤنسلنگ کی ہے، اور بڑا اچھا ٹریک ریکارڈ ان کا ہے. آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں. اس طرح کے اور بھی چند ایک ہیں، لیکن ان کا نام بڑا پراپر. تو جو اسلام آباد کے یا اسلام آباد کے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر لاہور کے ہو گئے، کراچی، اس طرح کے ان کے سیشن ہر جگہ پہ ہوتے رہتے ہیں. آن لائن بھی ان سے کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں، جیسے ہم سے بھی آن لائن لے سکتے ہیں. تو یہ ہر جگہ پہ موجود ہے، ان کے سیشنز ہوتے رہتے ہیں. ان کے اسٹوڈنٹس بھی بہت سارے ہیں، ان سے بھی وہ لے سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کم از کم ان کے پاس ٹولز ہیں، ان کے پاس سسٹم ہے، اور جس کاؤنسلر کے پاس ٹول سسٹم نہ ہو وہ کاؤنسلر نہیں ہوتا. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک فیمیل آئی اپنے بھائی اور اپنی والدہ کے ساتھ. انہیں کوئی سائیکالوجیکل ایشوز تھے، اور سائیکالوجیکل ایشوز میں وہ پہلے ٹریٹمنٹ بھی کرواتے رہے ہیں. اور راولپنڈی کے بڑے بڑے ادارے جو ہاسپٹلز ہیں، وہاں سائیکالوجسٹ اور سائیکاٹرسٹ سے مل کر وہ علاج کرواتے رہے ہیں، میڈیسن بھی لیتے رہے ہیں. دوائیاں کھا کھا کے وہ بیچاری کی حالت خراب ہوئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور کاؤنسلنگ بھی لیتے رہے. اور کاؤنسلنگ کتنی دیر کی وہ لے رہے تھے؟ جو میں ٹائم دیکھ رہا تھا، ان کی رپورٹس میں پڑھ رہا تھا، تو 5-10 منٹ کی، 15 منٹ کی. اب خدا را خوف کرے 10-15 منٹ میں کاؤنسلنگ ہوتی ہی نہیں ہے. تو میں نے میں اور میڈم تھے، تو ہم نے ان پہ کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے لگائے، اور پہلا سیشن ہمارا 1.5 سے 2 گھنٹے میں مکمل ہوا. ٹھیک ہے. اور 1.5-2 گھنٹے مجھے بتائیں پاکستان کا کون سا ڈاکٹر دیتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 10 سے 15-20 منٹ دیتے ہیں. 20 منٹ دیتے ہیں. 1.5-2 گھنٹے کوئی ڈاکٹر نہیں دیتا. اور فیس ہماری ڈاکٹر تو شاید کم ہی ہو. ٹھیک ہے. آپ اسکن کیئر کروانے جاتے ہیں تو لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، اور مینٹل کیئر کرنے کے لیے آپ چند ہزار بھی نہیں دے سکتے. بناوٹی بننا ہوتا ہے انسان کو. اصل بات یہ ہے نا، اصل بات یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، یہ میں دکھوں گا کیسے، سوچ کیسی ہے کوئی پتہ نہیں. تو دکھنے والے کام کو ہم زیادہ امپورٹنٹ، لش پش چاہیے، باقی بھی میں جو مرضی ہو وہ انسان نہیں سوچتا. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ کاؤنسلنگ لینی چاہیے ہر انسان کو کہ نہیں؟ یا میرے خیال سے ہر انسان کو لینی چاہیے. میرے خیال سے ہر انسان کو لینی چاہیے. اور کب لینی چاہیے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اگر آپ ماں باپ سن رہے ہیں تو اپنے بچوں کی 7th کلاس میں کاؤنسلنگ کروا لیں لازمی. کیونکہ 7th کے بعد ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو 3 فیلڈز آتی ہیں 7th کے بعد. آج تو 4-5 ہو چکی ہیں، پہلے 3 ہوتی تھی، اب 4-5 ہو چکی ہیں. کیونکہ 7th کے بعد پری 9th میں بچے نے جانا ہے. اسی وقت فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ بچے نے آگے میڈیکل میں جانا ہے، انجینئرنگ میں جانا ہے، کمپیوٹر میں جانا ہے، کامرس میں جانا ہے، میٹرک لیول میں جانا ہے، OA لیول میں جانا ہے. اب یہاں پہ OA لیول کا بھی بڑا ایشو ہو جاتا ہے. میٹرک میں بایو رکھنی ہے، کمپیوٹر رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یا آرٹس میں پڑھنا ہے، یا آج کا ٹیکنیکل میٹرک بھی آ چکا ہے. ان سب میں پھر بچہ کنفیوز ہوتا ہے. اس لیے 7th میں اگر کاؤنسلنگ ہو جائے تو بچہ یہیں سے اپنا ٹریک ایک ریکارڈ بنا لے. میں نے جس طرح کہ دیکھا ہے کہ بہت سے جو لوگ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، میٹرک میں اور سبجیکٹ، FSC میں اور سبجیکٹ، یونیورسٹی میں آرٹی جاتے ہیں. اور یار ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا. میٹرک میں میں نے بایو پڑھی، FSC میں میں نے انجینئرنگ، یونیورسٹی میں سافٹ ویئر انجینئرنگ، MPhil میں مینجمنٹ سائنسز. تو ڈیفینیٹ سی بات ہے. لیکن اس کا فائدہ ایک کہ یہ لازمی ہوتا ہے، میں نے جو اپنی لائف میں سیکھا ہے کہ ملٹیپل فیلڈ میں جاتے ہیں انسان میں نالج زیادہ ہو جاتا ہے. انسان کے پاس نالج بہت ہوتا ہے، لیکن انسان ایکسپرٹ نہیں بن پاتا. اگر انسان وہی 10 سال زندگی کے ایک ہی فیلڈ میں گزارا کر لے، یعنی 8 سے لے کر 9, 10 فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، BS، MPhil، PhD، اور وہ فیلڈ اسپیشلی وہ ہو جو اس کی اپنے اسکل اور ٹیلنٹ پہ منحصر کر رہی ہو، کسی کے بتانے کی وجہ سے نہیں. آپ چلے جائیں، بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں لاکھوں کما رہے مہینے کا، لیکن ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی. ہاں جی کیا ہوا تھا؟ مریض پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا، میں ڈاکٹر ہوں، میں اللہ ہوں. اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور کوئی سے ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں، آپ اسپیشلی فورن کنٹریز کے ڈاکٹر دیکھیں، وہ ایک چھوٹے بچے کو بھی ٹیکا لگائیں گے، اس سے ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں، اس کو ہنسا کے اسے پتہ بھی نہیں چلتا اسے ٹیکا لگا رہے ہیں. یہاں تو کہتے ہیں 4 ٹانگیں پکڑو اس کی. فرق نظر آ رہا ہے، بکرا ہو گیا. فرق نظر آ رہا ہے. آپ اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں دیکھیے گا کہ ہوا کیا ہے. جو انسان اپنے سکل، اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے کوئی اسے پروفیشن اختیار کیا ہوگا، وہ گھر آ کے خوش ہوگا.
چاہے تھکا ہو، انسانی جسمانی تھک جاتا ہے، مینٹلی تھک جاتا ہے، لیکن وہ گھر آ کے ٹینشن میں نہیں ہوگا، وہ خوش رہے گا، وہ بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ. اور جو ابے خاص طور پہ کسی کی وجہ سے یا مجبوری میں کوئی اور جاب کر رہے ہیں، گھر آتے ساتھ ہی وہ بچوں پہ روب ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، بیوی پہ روب ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی چھوٹی سی بات ہو جائے، میں تھک کے آیا ہوں، میں یہ کر کے آیا، میں وہ کر کے، کیا تماشا ہے بھائی؟ تھک کے آپ آئے ہو، دماغ آپ کا خراب ہے، گھر والوں کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ یہ بیٹا وہی چیز ہے جو میں بات کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کی کاؤنسلنگ نہیں ہوئی، ان لوگوں کا جو ٹیلنٹ یا اسکل تھا وہ اندر ہی دب گیا، اور انہوں نے کسی کی کہنے کی وجہ سے یا بائی چانس وہ ڈگری کر لی یا بائی چانس وہ جاب کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے جاب سے خوش نہیں. اب انسان اپنا مرضی سے کچھ کرنا چاہتا ہے، مگر کوئی اس کو سیدھا راستہ بتائے یا کوئی ٹھیک مشورہ دے تو انسان کہ نہیں میں پھنے کھاؤں، تو وہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، مشورہ تو لینا چاہیے، مشورے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو مشورہ لیں. مشورہ لیں گے، اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو کم از کم مختلف راستے نظر آئیں گے. اگر آپ اپنے اسکل یا ٹیلنٹ کو مانتے ہیں تو دیٹس گڈ، جانتے ہیں دیٹس گڈ. اب ایک انسان کا ٹیلنٹ ہے کہ سارا دن پب جی کھیلتا رہتا ہے، کیا یہ ٹیلنٹ ہے؟ اب ایک انسان کا ٹیلنٹ ہے کہ وہ ڈانس بڑا اچھا کرتا ہے، وہ بھی تو سپاہی ہے نا جو پب جی کھیلتا ہے. وہ بھی سپاہی ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور ایک انسان کا ٹیلنٹ ہے وہ ڈانس بڑا اچھا کرتا ہے، ٹک ٹاک کی ویڈیو، بھائی یہ اور ٹیلنٹ ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے، سپوز کریں ایک میل ہے، ایز اے اسلامک کنٹری کی ہم بات کریں، وہ ڈانسر بہت اچھا ہے، وہ سنگر بہت اچھا ہے، لیکن ہمیں دنیا کو بھی دیکھنا اور دین کو بھی دیکھنا ہے. اسی طرح تو پھر ہم اگر کاؤنسلنگ کرنے والے اس کو موٹیویٹ نہ کر سکیں کہ بھائی یہ اور چیز اور ہے، یہ چیز اور ہے، تو پھر آئی تھنک یہ غلط ہے. اس کے علاوہ ہم اب اسلامک مہینے کی بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں. یکم محرم ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یکم محرم حرام موسٹلی جو فیمس ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت مبارک کی، ان کی شہادت کے دن کے طور پر اس کو یاد کیا جاتا ہے. بے شک. جن کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنی دعاؤں میں مانگا، جن کے بارے میں کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جن کے بارے میں ہم اور کیا کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے داماد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم داماد کسی کے یا کسی سے شادی اپنے فیصلے سے نہیں کرتے، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نکاح کا پیغام بھیجتے تھے یا ان کو ملتا تھا. ادروائز ایسے بھی موقع آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی عورتوں نے اظہار کیا یا خاندانوں نے شادی کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انکار کر دیا. جس طرح بہت سے جو گروپس ہیں وہ تو نہیں مانتے کہ حضرت عمر جو ہے حضرت علی کے داماد تھے، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا دیکھیں میری بات سنیں، کوئی مانے نہ مانے، اب جو درد ہے، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. اسی طرح ٹھیک ہے. بہت سارے گروہ تو ہمارے کم وقت ایسے ہیں کہ جو حضرت عمر کو حضرت عمر نہیں کہنا چاہتے، یہ تو ہے، جو حضرت عمر کے بعد رضی اللہ عنہ نہ لگائے. ٹھیک ہے، اٹس مین کہ وہ سمجھ سکتے ہیں آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو سمپل سی بات ہے، ہمیں اپنی نوجوان نسل کو سمجھانا ہے کہ ہمارے لیے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو ہمیں نے فالو بھی کرنا ہے اور جن کی ہم نے پیروی بھی کرنی ہے، اور ان کے خلاف نہ ہی ہم بات سننے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا ان تمام شخصیات کے ساتھ، ان تمام کم بختوں کے ساتھ، ان تمام ذاتوں اور لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو کسی بھی صحابی جو کہ ایمان پہ زندہ تھا اور ایمان پہ ہی وفات پائی، ان کے ساتھ اگر کوئی بھی کمبخت انسان بری یا لغو بات ان کے بارے میں کرتا ہے تو ہمارا اس شخصیت کے ساتھ، اس آدمی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، یہ علماء کرام، مفتی اکرام کے فتوے ہیں کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اسی طرح ان کو مسلمان کہنا یا ان کا اسلام کے ساتھ تعلق بھی ختم ہے کہ جو شخص کسی بھی صحابی، کسی بھی اہل بیت کے ممبر، قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں یا خدا کی ذات کے بارے میں کوئی بھی نیگیٹو بات کرتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. اب یہ کہانی ہے کہ ہم سب کو مانتے ہیں،
میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا اور یہ سب کو ماننے سے کیا مراد ہے آپ کا؟ وہ کہتے ہیں بس جو صحابی ہم ان کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی ان کو پہلے صحابی مانو بعد میں ان کو مانو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں دو گروپ ایسے ہیں، ایک ہے میں دونوں کا نام نہیں لوں گا، سمجھنے والے دیکھنے والے آپ بھی سمجھ جائیں گے، ایک ہے جو صحابہ کو نہیں مانتے اور ایک ہے جو صحابی کی نہیں مانتے۔ بات سمجھائی نہیں آئی؟ بڑی گہری بات ہے۔ ایک گروہ ایسا ہے اس وقت دنیا میں جو صحابہ اکرام کو نہیں مانتا، جانتے ہیں؟ دوسرے گروہ کے بارے میں لوگ نہیں جانتے، وہ کون ہے جو صحابی کی نہیں مانتا؟ اسی طرح تو جو شخص صحابہ کو نہ مانے یا صحابی کی نہ مانے، دونوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ بے شک نبی نے فرمایا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمام صحابہ ستاری کی مانت ہے، جس کے پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سمپل سی بات ہے کہ بھائی ہمارا ان دونوں لوگوں سے تعلق نہیں ہے جو حضرت عمر فاروق کے بارے میں یا کسی بھی صحابی کے بارے میں بغض رکھے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ بہت بہت شکریہ اجمل صاحب آپ کا، انشاءاللہ اب آپ سے اگلی ملاقات بہت جلد کریں گے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے اسلامک ہسٹری بھی پڑھی ہے تھوڑی سی یا سنی ہے، تو آپ نے امید ہے کہ اس کے بارے میں کافی کچھ سمجھے ہوں گے، اور ہم نے کونسلنگ کے بارے میں بھی کافی ڈیٹیل سے بات کی ہے، تو امید ہے آپ اپنی کونسلنگ بھی کرائیں گے۔ ہمارا بھی کانٹیکٹ نمبر نیچے ہوگا، جسے کونسلنگ کرانی ہو یا اس بارے میں رابطہ کرنا ہو تو ہم سے رابطہ ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگ سے اللہ حافظ۔